السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ حضرات محترم، مختصر تفسیر قرآن کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ جمعات چل رہے ہیں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے یہ بہتر سمجھا، مناسب سمجھا کہ ان آیات سے قرآن کا انتخاب کیا جائے آپ کے سامنے جس کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ سے ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جڑواں صورت ہے سورہ الم نشرح، انشراح۔ دونوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ آپ پر نچھاور کی گئی 3 نعمتوں کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں ہے اور 3 نعمتوں کا ذکر سورہ انشراح میں ہے۔ تطبیق کا پتہ نہیں مجھے زیادہ موقع ملتا ہے کہ نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس کو سوچتے چلے جائیے کہ محض نبی علیہ السلام کا ذکر سر دھننے کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات میں تطبیق کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی سیرت، صورت کو اپنی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والضحیٰ، وقت چاشت کی قسم۔ والضحیٰ، روز روشن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، شب تاریک کی قسم، شب دیجور کی قسم، سکوت شب کی قسم، سکون شب کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے نبی تیرے پروردگار نے تجھے الوداع نہیں کہا، تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھے رخصت نہیں کیا، وہ تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ مکے میں اترنے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ کفار کا ظلم و ستم عروج پر ہے، تانے بھی عروج پر ہیں۔ وہی چند دن نہیں آئی تو تانا بھی مارنا شروع کر دیا۔ بڑا تعلق بنایا ہوا تھا اس نے اپنے رب سے، اب وہی نہیں آ رہی مطلب رب اس سے ناراض ہے، یعنی یہ بھی تانے کے طور پر، وگرنہ رب سے تعلق کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کاہن، شاعر اور ساحر کہتے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی فرماتے تھے اب مبنی بر حقیقت بات کہ میرا اللہ سے براہ راست تعلق ہے، تو پھر وہی کیوں نہیں آ رہی آج کل؟ یہ میں بہت سی چیزوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ کفار کا ظلم و ستم عروج پہ، ویسے تھوڑا سی آواز وہ زیادہ ہو رہی ہے، دیکھ لیں، کم بھی نہ ہو لیکن یہ جو گونج کی آواز ہے یہ ختم ہو جائے۔ کفار کا ظلم و ستم، کفار کے تانے، اور ہے بھی ابتدائی زمانہ وحی کا۔ آپ کا کسی سے تعلق ہو، چاہے وہ آپ پر کتنا ہی مہربان ہو، اور چاہے وہ کتنا ہی مہربان ہو، آپ کے تعلق میں ذرا تکلف سا ہوتا ہے، ڈرتے ڈرتے کسی بڑے سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جکاواں کہتے ہیں، وہ دور ہوتا چلا جاتا۔
اور وحی کی ابتدا، یہ مطلب وحی کی ابتدائی وحی کا زمانہ ہے، کفار کا ظلم و ستم، کفار کے زمانے، وحی کا ابتدائی زمانہ، ٹھیک. پھر وحی کے ابتدائی زمانے میں دھڑکا تو فطرتی بات ہے، آپ کو دھڑکا لگا رہنا، کہیں مجھ سے رب ناراض تو نہیں ہے، ٹھیک. اور وحی کا بند ہو جانا اچانک، بتانا بھی نہیں، جبرائیل امین نہیں آئے، جو روٹین میں آ رہے تھے وہ نہیں آئے. پھر آپ کا جو تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی اپنے انتہا پہ تھا. جو آگے لفظ بتا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ تو پہاڑوں میں غاروں میں لبیک کی تصویر بنے ہوئے تھے. تو آپ کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی انتہا پہ تھا، اور جس سے تعلق انتہا پر ہو اس کے بارے میں دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں وہ ذات مجھ سے خفا تو نہیں ہے، میری کسی ادا پہ، میری کسی بات پہ ناراض تو نہیں ہے. یعنی بے اختیار اندیشہ، بے اختیار دھڑکا. یہ تو بندے کو بندے سے لگا ہوتا ہے، تو بندے کو اللہ سے کیوں نہ ہو؟ بندے کا جس سے تعلق ہو. عشق مجازی میں تو یہ بڑے تجربات ہوتے ہیں لوگوں کو. لڑکی لڑکا بن کے پوری گیم کھیلتا ہے، اور بعد میں جب وہ لڑکا سامنے آتا ہے تو جو عاشق ہوا ہوتا ہے وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے. ایسے واقعات ہیں. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، جب آپ یہاں بیان سنتے رہیں گے تو سوال ہی نہیں ہوگا فرقہ بندی کا ذمہ دار کون ہے. آپ جمعہ سنتے رہیں، آپ کو پتہ چلے گا ذمہ دار کون ہے. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا جی. اہل علم کے صحبت میں بیٹھے رہیں، یہ سوالات ہی نہیں اٹھتے. یہ تو بڑا چھوٹا سا سوال. فرقہ بندی کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں. آپ کو آٹے کا ریٹ کا پتہ، آپ کو پالک سبزی انڈا ٹماٹر ادرک کا ریٹ کا پتہ، آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ اور دین کی بات آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ تو ذمہ دار کون ہوا؟ منبر پہ آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ نائی، میراثی یا عالم کو؟ تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے تو منبر پہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے جو رحمت اللہ برکت اللہ کا غلام ہوتا ہے، وہ اللہ کا غلام نہیں ہوتا. منبر پہ مرد کو بٹھائیں، خسرے کو نہ بٹھائیں، خواجہ سرا کو نہ بٹھائیں، پھر دیکھیں اللہ کا دین اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جج بنے، یہ بنے وہ بنے، اور منبر پہ کون آئے؟ ہم گھس پٹ کے منبر پہ نہیں آئے، سوچ سمجھ کے الحمدللہ اس راستے کو اختیار کیا ہے. دنیاوی تعلیم کی بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں. لوگوں کے پاس ایک ہوتی ہے، میرے پاس 3 4 ڈگری ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور انتہا کے اوپر ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر اس منبر کو اختیار کیا، الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ بڑائی سے حفاظت فرمائے.